ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم بنا تحقیق کیے لوگوں پر الزامات لگا دیتے ہیں اور سننے والے بنا تحقیق کیے اس کو دوسروں تک بتانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ نہایت آسان ہے کہ کسی پر بھی کوئی الزام لگا دیا جائے، لیکن جس پر الزام لگایا ہو وہ جس تکلیف جس اذیت سے گزر رہا ہو اس کی کیفیت سمجھنا کوئی بھی ضروری نہیں سمجھتا، اور اگر وہ الزام غلط ہو اور یہ بات ثابت بھی ہو جائے تبھی ساری زندگی لوگ اس کو اس نہ کردہ گناہ کے لیے تانا دینے سے باز نہیں آتے، اور اگر وہ الزام صحیح ہو تو سامنے والے کا جینا حرام کر دیتے ہیں، گویا سزا و جزا تو جیسے ہمیں حق دیا گیا ہو کہ کسی پر بھی عائد کرتے۔ عورت کے کردار پر داغ لگانا تو جیسے کوئی کھیل ہے جو ہر کوئی بخوشی کھیلنا جانتا ہے۔ جو عورت گھر سے باہر نکلی وہ لوگوں کے غلیظ الزامات اور غلیظ گفتگو کی زینت بن جاتی ہے، اور بدقسمتی سے عورتوں پر یہ الزامات لگانے والے بھی زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے دین نے ہمیں اس قدر اس گناہ سے بچنے کو کہا ہے کہ اگر ایک بلی ایک کمرے سے نکلی ہے اور آپ اس کمرے کے باہر کھڑے ہیں اور بلی کو دیکھ کر واضح ہے کہ وہ کمرے میں پڑے دودھ میں منہ مار کر نکلی ہے اور وہ دودھ کم بھی ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو آپ اس بلی کو گناہگار نہیں کہہ سکتے۔ اسلام میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ نے بنا تحقیق کیے کسی پر الزام لگایا اور وہ گناہگار نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ ایک بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کی معافی آپ کو جب تک وہ شخص نہ دے آپ کو نہیں ملے گی، اور آپ کو اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے کسی کو بلا وجہ بنا تحقیق کے مجرم نہ بنائیں، ورنہ یاد رکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ مرنے سے پہلے یہ سب اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھے گا۔